آپ نے یہ بہت اچھی بات کہی ہے اور ماشاءاللہ آپ نے توجہ سے پڑھا بھی ہے۔ دیکھیں، عورت کو اختیار مل گیا تھا بوقت نکاح، یا نکاح کے بعد عورت کو شوہر نے اختیار دیا اور اس نے یہ کہہ دیا شوہر کو کہ میں طلاق کا حق واپس کرتی ہوں، تو اس طرح کہنے سے فوراً اس کا حق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اب وہ طلاق نہیں اختیار کر سکتی۔ میری اس تحریر پہ بعض لوگوں کو بڑی تشویش ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے طلاق کی شرح بڑھ جائے گی، عورتیں نقص العقل ہوتی ہیں۔ تو میں بڑے ادب کے ساتھ ایسے لوگوں کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں، طلاق کی شرح تو ویسے ہی بڑھی ہوئی ہے۔ جس طرح اسلام نے نکاح کو جائز رکھا ہے، اسی طرح ضرورتاً جبکہ کوئی شرعی عذر ہو، وجہ ہو، طلاق کو بھی جائز رکھا ہے۔ آپ کو کون کہتا ہے اب اسلام طلاق کی اجازت نہیں دیتا؟ لائیں کون مفتی ہے، کون عالم ہے، میرے ساتھ بات کرائیں اس کی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کافی طلاقیں ہوئی ہیں، اور سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن پاک میں اور ان کا اسی طلاق کا ہی ذکر ہے کہ خود نبی پاک نے اللہ پاک کے حکم سے صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دی ان کو طلاق دینے کی، اور ہمارے حساب سے ان کی وجہ بھی بالکل معمولی وجہ تھی ہمارے حساب سے، کہ بس وہ میاں بیوی میں مطلب نہیں باندھ رہی تھی، ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کرتے تھے، سارے معاملہ ٹھیک تھے، مگر نہیں وہ بس، یعنی کہ وہ جیسے ہوتا نا ایک وہ محبت کا تعلق اور چاہت کا تعلق اور اس طرح کا پیدا ہونا، وہ ترکیب نہیں ہو رہی تھی دونوں میں، تو صرف اس وجہ سے بھی طلاق ہوئی ہے، اور بھی اس میں بے شمار حکمتیں تھیں بلا شک و شبہ، اور بھی مطلب کئی مسائل تھے جن میں بنیادی یہ بھی تھا کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، اور ان کی جو بیوہ یا ان کی طلاق دی ہوئی خاتون ہے اس سے جو منہ بولا باپ ہے وہ نکاح کر سکتا ہے، یہ بھی ایک رسم ختم کرنی تھی۔ بہرکیف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آج کے لوگ پیٹ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، یا سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہائے طلاق نہ ہو جائے، ہائے طلاق کیوں ہو گئی، اور میں کہتا ہوں یہ گھٹ گھٹ کر مرنے سے، سسک سسک کر بلک بلک کر جینے سے ان کا جدا ہو جانا بہتر ہے۔ کہتے ہیں نا تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ سوچ سمجھ کے شادی کریں، بنتی ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بالکل جاری رکھیں، نہیں بنتی اچھے طریقے سے جدا ہو جائیں، کیا پرابلم ہے؟ مرد پہ تو عدت بھی نہیں ہے، کرے آگے نکاح، عورت عدت گزار کے آگے نکاح کرے، بات ختم، رات گئی بات گئی۔ تو یہ چیز ہے، اور دوسری بات کہ عورت ناقص العقل بالکل ہے، مگر شریعت نے اس کے جذبات کی قدر کی ہے، اس کو بھی اختیارات دیے ہیں۔ کیا آپ نکاح پڑھاتے وقت اس سے پوچھتے نہیں ہیں؟ کیا اس سے اجازت نہیں لیتے؟ کیوں لیتے ہیں اجازت جبکہ وہ ناقص العقل ہے؟ اسی لیے اجازت لیتے ہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر نکاح ہوگا ہی نہیں، سمجھ رہے بات؟ یہ شریعت کا حکم ہے، اس سے اجازت لیں، وہ انکار بھی کر سکتی ہے۔ بتائیں کون مفتی ہے اس کو نکاح کو اوکے کرے گا؟ عورت انکار کر رہی ہے، میں نہیں کرتی نکاح، کیا زبردستی کریں گے اس کا نکاح؟ نہیں کر سکتے نا۔ تو جس طرح نکاح کے لیے اس کو اختیار ہے، اسی طرح مرد کے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، اس میں بھی اختیار ہے۔ تو اگر وہ اختیار لے لیتی ہے، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ صرف ایک طلاق بائن کا اختیار دیا جائے، ٹھیک ہے، تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی،
چلیں جی بائی مسٹیک جلد بازی میں ناقص العقل نے قدم اٹھا لیا تو کیا ہو گیا؟ کچھ بھی تو نہیں بگڑا نا، پچھتاتی ہے، شوہر رکھنا چاہتا ہے، چلو شاباش، کوئی دیری نہیں ہے، عدت پوری کرنا بھی ضروری نہیں ہے، ابھی 2 گواہ بلاؤ، نکاح کر لو، چلو جی جھگڑا ختم ہو گیا۔ مطلب یہ ایسا آپشن ہے کہ خلا کی آزمائش سے عورت بچ جاتی ہے۔ جب میں نے یہ کتاب لکھی تھی نا، بڑی باتیں ہوئی تھی۔ ایک مرد، اس کا مجھے میسج آیا، اس نے کہا مولوی صاحب آپ نے جو لکھا ہے کمال لکھا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہماری ہمشیرہ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ اس کا شوہر ظلم کر رہا تھا اس پہ، طلاق بھی نہیں دے رہا تھا، ہم نے کورٹ کے چکر لگا لگا کے اتنا پیسہ خرچہ، اتنی آزمائش، اتنی ذلالت ہمیں دیکھنی پڑی، ٹھیک ہے، اور یہ آپشن ہمیں پتا ہوتا تو ہم ضرور اختیار کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے اصل میں، جس کا کیا کہتے ہیں نا، واہ پیا جانے تے راہ پیا جانے، جس کا واسطہ پڑتا ہے نا ان مسائل سے، اس کو قدر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزمائش سے بچائے، سبھی کو اتفاق، پیار، محبت عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ دیکھو نکاح کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ایک فطری ضرورت پوری کرنے کے لیے نکاح ضروری ہے، مگر اسی کے ساتھ جینا مرنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر آپ دونوں خوش ہو جاری رکھو، خوش نہیں ہو جدا ہو جاؤ، اپنی راہیں جدا کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا درست فہم عطا فرمائے۔